اردو زبان پر عربی و فارسی کے اثرات۔ پروفیسر ضیاء الرحمن صدیقی، ڈپارٹمنٹ آف اردو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔ اردو ایک جدید ہند آریائی زبان ہے۔ اردو زبان کی تشکیل دوسری زبانوں کے میل ملاپ سے ہوئی ہے۔ اس نے ترکی، انگریزی، پشتو اور ہندوستان کی کئی دوسری زبانوں سے بھی اثرات قبول کیے ہیں، لیکن جو لسانی اور ادبی رشتہ عربی اور فارسی سے بنا ہے وہ دوسری زبانوں سے نہیں ہو سکا۔ اردو کو دوسری زبانوں کے میل جول سے اسے ملواں یا مخلوط زبان کہا جاتا ہے۔ اردو کسی ایک خطے کی زبان نہیں ہے، یہ ایک پین لینگویج ہے۔ اس کے بولنے اور سمجھنے والے اور اسے مادری زبان کہنے والے نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اردو زبان نے مختلف اقوام سے رشتے قائم کیے ہیں اور اپنے دامن کو مالا مال کیا ہے۔ اس لیے اسے مشترکہ تہذیب کی علامت بھی کہا جاتا ہے۔ اردو انگریزوں کے زمانے میں سرکاری زبان بھی رہی اور دکن کی سرکاری زبان بھی رہ چکی ہے۔ آج بھی اردو جموں کشمیر کی سرکاری زبان کہی جاتی ہے اور یوپی، بہار، دہلی، آندھرا پردیش اور مغربی بنگال کے بعض علاقوں میں دوسری سرکاری زبان کے طور پر تسلیم کی جاتی ہے۔ اردو ایک مخلوط زبان ہے۔ اس پر بہت سی زبانوں کے اثرات پڑے ہیں، جن میں عربی، فارسی، ترکی، انگریزی، ہندی، پنجابی، تیلگو، کنڑ، گجراتی اور مراٹھی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ہماچلی زبان میں بھی اردو کے بیشتر الفاظ موجود ہیں۔ اردو سنسکرت کی ایک ترقی یافتہ شکل شورسینی اپبھرنش پر پڑنے والے کئی زبانوں کے اثرات کا نتیجہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ اثرات باہر سے آنے والے ترک، عرب، ایرانی اور انگریزوں کے مقامی لوگوں کے آپسی میل جول سے مرتب ہوئے۔ اردو پر عربی فارسی کے اثرات صوتی، صرفی اور ادبی سطح پر صاف دکھائی دیتے ہیں۔ عربی اور فارسی کے اثر سے اردو میں خ، ز، ف، قاف، غین کی آوازیں شامل ہیں۔ یہ جس پر 3 نقطے ہوتے ہیں، یہ کی آواز اردو میں فارسی سے آئی ہے۔ اردو پر عربی فارسی کے اثرات صرفی سطح پر دکھائی دیتے ہیں۔ مرکب الفاظ بنانے کی زیادہ تر ترکیبیں اردو میں عربی اور فارسی سے لی گئی ہیں، جیسے شعر خوار، مردم شماری وغیرہ۔ نحوی سطح پر بھی اردو نے عربی و فارسی کے اثرات قبول کیے ہیں۔ اضافت کا طریقہ فارسی سے لیا گیا ہے، جیسے ترانہ ہندی، درد دل، سوئے وطن، لیکن واو عطف عربی ترکیب میں استعمال ہوتا ہے، جیسے لب و رخسار، شام و سحر۔ یہاں اور کے لیے واو کا استعمال کیا گیا ہے۔ اردو میں استعمال ہونے والے تقریباً 30% الفاظ عربی و فارسی سے ہیں۔ مذہب، عدالت، زراعت اور تہذیب سے متعلق جو الفاظ ہندوستان میں رائج ہیں وہ عربی و فارسی کے ہیں، جیسے تلاوت، نماز، روزہ، فرض، جنت، دوزخ، ثواب وغیرہ۔ یہ الفاظ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ انصاف، ضمانت، سزا، قانون وغیرہ الفاظ عدالت سے تعلق رکھتے ہیں۔ فصل، اناج، خریف، آبپاشی وغیرہ الفاظ زراعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ معاشرہ، طبقہ، محفل، شادی، جماعت، آداب وغیرہ الفاظ تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح جانوروں کے نام اور کھیل کود میں استعمال ہونے والے الفاظ بھی زیادہ تر عربی اور فارسی کے ہوتے ہیں۔ زبان کے ساتھ ساتھ اردو ادب پر عربی فارسی کے گہرے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ اردو کی زیادہ تر شعری اصناف اردو میں فارسی سے آئی ہے، جیسے غزل، قصیدہ،
مثنوی، مرثیہ وغیرہ۔ داستانیں بھی فارسی سے اردو میں آئی ہیں۔ اردو غزل کے اسلوب اور موضوعات، لفظیات اور استعارات زیادہ تر فارسی سے اردو میں آئے ہیں۔ قصیدے کے اجزائے ترکیبی عربی سے فارسی یا فارسی سے اردو میں منتقل ہوئے۔ فارسی کے طرز پر ہی اردو مثنویاں لکھی گئیں۔ پہلے فارسی مثنویوں کا ترجمہ ہوا اور بعد میں تبصرات مثنویاں لکھی گئیں۔ کئی صدیوں تک ہندوستانی سماج فارسی کے زیر اثر رہا اور مغلیہ سلطنت میں فارسی سرکاری زبان کے طور پر رائج رہی۔ فارسی ہندوستان کی نہ صرف سرکاری زبان تھی بلکہ اس کا اثر زندگی کے ہر میدان پر پڑا۔ ادب میں بھی شروع سے ہی فارسی کا اثر رہا۔ ابتدا میں فارسی اور عربی کی داستانوں کا ترجمہ ہوا۔ عرب میں قبیلوں کی اور ایران میں بادشاہوں کی شان میں قصیدے لکھے جاتے تھے۔ اسی طرز کو اردو نے بھی اپنا لیا۔ اردو کا رسم الخط بھی عربی فارسی سے ماخوذ ہے، جسے ہم پرشو عربک کہتے ہیں۔ عربی و فارسی کے سارے حروف اردو کے حروف تہجی میں شامل ہیں، جن کی تعداد اردو میں 36 ہے۔ اردو میں 51 آوازیں ہیں، باقی 15 حکاری آوازیں شامل ہیں۔ یعنی کل آوازیں جو اردو میں رائج ہیں وہ 51 ہیں، جس میں 36 حروف تہجی بھی شامل ہیں۔ حمزہ، نون غنہ، یہ حروف تہجی میں شامل نہیں ہیں۔ بحیثیت مجموعی یہ کہا جا سکتا ہے کہ زبان کی ساخت ہو یا ادب کی اصناف یا حیت، سب پر عربی فارسی کے گہرے اثرات پڑے ہیں۔